ایوان بالا میں حکومت اور اپوزیشن خوزدار واقعے پر ہم آواز، مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دہشت گردی کے خلاف لاہ عمل کے لیے مل بیٹھنے پر زور دیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بس بہت ہو گیا، دہشت گردوں کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ خوزدار دھماکے میں معصوم بچوں کی شہادت پر ایوان بالا کا شدید غم و غصے کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا کہ خوزدار واقعے میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت کی پروکسی وار سے متعلق حکمت عملی بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے اور یہ انڈین پروکسی جو ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے۔ ہواؤں میں اور زمین پہ جو ان کی حالت ہوئی ہے چند دن پہلے، اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے، نارمل تقاریر ہو جائیں سب کچھ، کہ فیوچر میں ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے اس حوالے سے، اس سبجیکٹ کے حوالے سے۔ سابق نگراں وزیر اعظم اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے دہشت گردوں کو انہی کی زبان میں جواب دینے کا مطالبہ کر دیا۔ نہ یہ کسی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ یہ بلوچ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہ یہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے فکر، ان کا فلسفہ فتنہ و فساد ہے۔ جو لوگ پاکستان کے مین سٹریم میں یہ سمجھتے تھے کہ اپنے بیانیے کی صورت میں ان لوگوں کو کوئی سپیس فراہم کریں گے، وہ یہ جانیں کہ آج کے بعد ان ٹیررسٹ اور انہیں ہمیں ایکول ٹرمز پہ ٹریٹ کرنا ہے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے دو ٹوک پیغام دیا کہ بیرونی ایما پر دہشت گردی کرنے والوں سے نمٹنے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں کاپیاں ہیں، جو معصوم وردیوں میں اپنے مدارس کو جا رہی ہیں، ان کی لاشوں کے ٹکڑے اڑانے کا اگر کسی کو حوصلہ ہو سکتا ہے اور وہ پھر بھی کہلاتا ہے کہ ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کون سے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ بھارت یقیناً ان وارداتوں کے پیچھے ہے، بھارت یقیناً ان کی پرورش کر رہا ہے، بھارت یقیناً ان کی تربیت کر رہا ہے، بھارت ان کو وسائل فراہم کر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ پہاڑوں پہ کوئی چیز ہتھیار اگتے ہیں اور بم اگتے ہیں، یہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں۔ ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کچلا جائے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے دہشت گردوں کے خلاف بے رحم آپریشن ناگزیر قرار دے دیا۔ We are very clear. There can be no accommodation with those that stand to shed the blood of innocent children. Peace was considered as a weakness. It is not. There is reason to sort out why terrorism is rising in both countries. It needs to be addressed jointly. But if India does not want to address it, it is obvious that they are the belligerent and they are a threat to stability. بیرسٹر علی ظفر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ Enough is enough. What happened in Balochistan is pure evil. But Pakistan, I tell you, my friends, Pakistan will not bow. Not now, not ever. اے این پی کے سینیٹر ایمل ولی خان نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔